زیر قیادت پاکستان تحریک انصاف عوام میں متعارف کراتی رہی، اس ایک سال میں اس ریفارم ایجنڈے کی طرف مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور مختلف منسٹریز کے اندر جو ڈیفرنٹ قانون سازی سے لے کے وہ تمام سپیڈ بریکرز جو عوام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے اور پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکتے تھے، وہ آہستہ آہستہ کر کے رکاوٹیں ہٹائی گئی ہیں۔ وہ قانونی ہیں، وہ سیاسی ہیں، وہ آپ کی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹل ہیں، یا اوورال آپ کا ایک جو نیریٹیو ہے جس میں آپ ایز اے گورنمنٹ سمجھتے ہیں کہ سٹیٹس کو اور سٹیٹس کو کی پیداوار، وہ دونوں سوچیں جو ہیں عمران خان نے ان کا قتل کیا ہے، کیونکہ جو ایسی سوچ جو سٹیٹس کو کی حصے دار تھی اور وہ سوچ جو سٹیٹس کو سپورٹ کرتی تھی یا پروموٹ کرتی تھی، ان دونوں سوچوں کے آگے جو پل باندھا عمران خان نے ایک سال میں، یہ مثبت خوش آئند تبدیلی کی طرف اہم قدم ہے۔ آج چونکہ سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے وزیر اعظم پاکستان کا وہ ویژن جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کشمیریوں کے حوالے سے مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی سرکار جس انداز سے ظلم و ستم اور کشمیر کو لہو لہان کر کے نئی داستان رقم کر رہی ہے ظلم کی، وزیر اعظم پاکستان آج 5:30 بجے جموں کشمیر کی ڈومیسٹک، لوکل، انٹرنیشنل ایسپیکٹ پہ قوم کو اعتماد میں لیں گے اور اوورال ایک قومی بیانیہ جو ہے وہ قوم کے سامنے رہے، جس کے تحت کشمیریوں کا وہ ایشو، وہ مقدمہ جو وزیر اعظم پاکستان کی مسلسل جدوجہد سے وہ آواز جو ہے دنیا بھر میں اب گونج رہی ہے اور دنیا اس آواز کو سن رہی ہے۔ آج ہم میڈیا سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان مظلوم کشمیریوں کی آواز کو سنیں اور مودی کو وہ انسان سوز جو اقدامات ہیں وہ تمام بین الاقوامی سطح پہ اقدامات، چونکہ فرانس کے اندر جو میٹنگ ہو رہی ہے، آج دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام ممالک کی لیڈرشپ جو آج اپنے تجارتی، کاروباری اور معاشی لین دین کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہے، وہ کشمیر کے اندر ہونے والی انسانیت کی تذلیل کے لیے بھی واضح موقف بیان کرے اور مودی کو اس کے جابرانہ اقدامات سے روکے، اور نہ صرف ان اقدامات سے روکے بلکہ UN سیکیورٹی کونسل سمیت وہ تمام ادارے وہ کلیدی کردار ادا کرتے نظر آئیں جو سوڈان اور ایسٹ تیمور میں انہوں نے وہاں کے عوام کو ان کے جائز حقوق دینے کے لیے اپنی قراردادوں پہ عمل کر کے وہ کردار ادا کیا۔ چونکہ حکومت پاکستان کی جو مؤثر سفارتکاری ہے اس کی بدولت اب یہ کشمیر انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے، اور اس ایشو سے دنیا لا تعلق نہیں رہ سکتی،
اور اس کو فردر دنیا کے سامنے لے جانے کے لیے میڈیا کا ایک کلیدی کردار ہے۔ ہماری جماعت جو پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں ہم یہ بیٹھے ہیں، تو آزاد کشمیر کے اندر ہمارا جو سٹرکچر ہے وہ بننے جا رہا ہے، اور اس سٹرکچر کے تحت چونکہ میری پارٹی کے چیف آرگنائزر سے ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کشمیر کی پارٹی موبلائز ہوگی، اور پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کشمیریوں کا مقدمہ کشمیر کے اندر سے مقبوضہ وادی میں جس انداز سے آج تیسرا ہفتہ کرفیو کا ہے، وہ مظلوم کشمیری حسرت سے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، جن کی تمام کمیونیکیشن کاٹ دی گئی ہے اور جن تک بنیادی زندگی کی وہ تمام سہولتیں دستیاب نہیں ہیں، اور جن کو ریاستی تشدد کا سامنا ہے۔ میڈیا سے جو فوٹیج لیک ہو کے آ رہی ہے آپ کے سامنے بھی، آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے ان نوجوانوں پہ پیلٹ گنوں کا استعمال ہو رہا ہے، اور کس طرح مودی سرکار کا مخصوص RSS کا نظریہ جو ہے وہ کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف عمل ہے۔ آج کے اس فورم سے دنیا سے ایک دفعہ پھر ہم اپیل کرتے ہیں کہ دنیا کشمیر کے اس المیے سے جو ہندوستان کے ہاتھوں ہونے جا رہا ہے اس سے اگر لا تعلق رہی تو یہ سب سے بڑی مجرمانہ غفلت ہوگی، اور ہٹلر نے جو ظلم کیا تاریخ کے اندر، مودی کا نام ہٹلر سے بھی کئی گنا آگے لکھا جائے گا سیاہ حروف میں، کیونکہ مودی اور جو نازی کی جو ایک سوچ ہے اور ہٹلر اس کا جس طرح عملی نمونہ بنا، آج دنیا کے سامنے وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سامنے، وہ تمام جو بین الاقوامی فورمز ہیں ان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر سے اس آواز کو ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انسانیت کی جس انداز سے توہین ہو رہی ہے، جس طرح انسانیت کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، جس طرح ہندوستانی فوج انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے ان معصوم بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے اپاہج کر رہی ہے، ان کے ذہنوں کو مفلوج کر رہی ہے، اور ان کو وہاں جہاں سے آواز اٹھتی ہے ان کو غائب کر کے گھروں سے وادی سے باہر قید کیا جا رہا ہے، اور حریت کی عادت کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے قید کے اندر ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، ہم آج اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اس میڈیا سیل کے ذریعے چونکہ کشمیر کے اوپر انفارمیشن منسٹری میں اسپیسیفکلی کشمیر میڈیا سیل ہم قائم کرنے جا رہے ہیں، اور پارٹی کا جو ہمارا میڈیا سیل ہے اور کشمیر میڈیا سیل مل کے فلو آف انفارمیشن میڈیا تک یقینی بنانے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گا، اور ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہر
जर्नलिस्ट का राइट है, इसको एक मैकेनिज़्म के तहत फॉरेन ऑफिस से जो इंफॉर्मेशन आए, मकबूजा वादी से जो इंफॉर्मेशन आए, इंटरनेशनल मीडिया से जो इंफॉर्मेशन आए, और वादी के अंदर जो हमारा फैमिली कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है, जिस भी तरह से वो इंफॉर्मेशन एक जगह वो पोर्टल बना दिया गया है और उससे फिर वो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट होगी टू आवर लोकल जर्नलिस्ट, टू आवर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, और जो हमारी सिविल सोसाइटी और आम पाकिस्तानी शहरी है। आज के इस हमारी नशिस्त का मकसद उस कश्मीर इंफॉर्मेशन डेस्क के हवाले से हमारे सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट की जो सपोर्ट है उसको इकट्ठा करना और मीडिया के साथ बर वक्त और फौरी तौर पे उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना। फिरदौस आशिक अवान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आवाम के रास्ते में हायल कानूनी और सियासी रुकावटें हटाई जा रही हैं, स्टेटस को की सोच को शिकस्त दी जाएगी। उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज 5:30 बजे कश्मीर पर कौमी बयानिया आवाम के सामने रखेंगे।